آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ امریکہ کا مسئلہ افغانستان ہے، شمالی وزیرستان نہیں۔ سپر پاور کو پاکستان میں یک طرفہ کارروائی سے پہلے 10 بار سوچنا ہوگا۔ گزشتہ روز فوجی حکام نے پارلیمنٹ کی دفاعی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بریفنگ میں شریک ارکان پارلیمنٹ نے بتایا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کب کیا جائے یہ فیصلہ پاکستان خود ہی کرے گا۔ امریکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی دباؤ میں آ کر شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ کو علاقے میں یک طرفہ فوجی کارروائی سے قبل 10 بار سوچنا ہوگا۔ جنرل کیانی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اس کا موازنہ عراق یا افغانستان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ بریفنگ میں آرمی چیف نے ان امریکی الزامات کو مسترد کر دیا کہ پاکستان افغانستان میں پراکسی وار کے لیے حقانی نیٹ ورک کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلے کے حل کا حصہ ہے، خود مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان اپنی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اسے فوجی امداد کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اب تک کیری لیوگر بل کے تحت بھی $1.5 ارب امداد کا صرف 20% حصہ ہی پاکستان کو ملا ہے۔ ISI پر مختلف گروپ سے رابطوں کے الزامات کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ CIA، MI5 سمیت تمام انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایسے رابطے ہوتے ہیں، لیکن ان رابطوں کو مثبت انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جنرل کیانی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کا ترمیمی بل سینٹ کمیٹی میں 1 سال سے زیر التوا ہے۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لیے قانون پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کی جانب سے ہر قسم کا امریکی دباؤ مسترد کرنے کے جرأت مندانہ بیان اور امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت اس سے بات کرنے کے لیے۔ عبدالقیوم صاحب، پاک امریکہ تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ نازک موڑ پر کھڑے ہیں، ایسے وقت میں آرمی چیف کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آرمی چیف کا یہ بیان بالکل میرے خیال میں پاکستان کی عوام کی امنگوں کا آئینہ دار ہے۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو پاکستان کی حکومت اور پارلیمنٹ کی مرضی اور لوگوں کی منشا کے مطابق حل کریں گے، کسی کے کہنے پہ فوج کشی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان یا عراق نہ سمجھا جائے۔ پاکستان 18 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے اور ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہم اپنے مسائل کو خود حل کرنا جانتے ہیں۔ ہم امریکہ سے دوستی تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دوستی ہماری اپنی انا اور ہماری غیرت کے کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی، آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی کا فیصلہ پاکستان تنہا کرے گا، یعنی خود کرے گا، اور امریکہ کو یک طرفہ کارروائی سے پہلے 10 بار سوچنا ہوگا۔ آپ اس بیان پر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے یہ کہا۔ امریکہ اگر اپنی فوجی طاقت استعمال کر کے پچھلے 10 سالوں میں 49 کنٹریز کی ٹوٹل مائٹ استعمال کرنے کے بعد بھی افغانستان کے 25% پہ قابض ہے اور 75% پہ قابض نہیں ہو سکا، اور جنگ بھی نہیں جیت سکا، اور افغانستان کے مسئلے کو بھی حل نہیں کر سکا، تو یہاں نارتھ وزیرستان میں فوج کشی کر کے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ تو اس لیے یہ پاکستان کی طرف سے اور آرمی چیف کی طرف سے بڑا جرأت مندانہ بیان ہے اور بڑا صحیح بیان ہے کہ یہ سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے حل کریں گے، اور جب کہیں ہمیں فورس یوز کرنی پڑے، اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ ملک کے اندر افواج کا استعمال ہو، تو وہ حکومت جب فیصلہ کرے گی تو ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے۔ جی بالکل جنرل صاحب، ڈکٹیٹ نہ کیا جائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پاکستان کے دورے پر آنے لگی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو امریکی بیانات کے نتیجے میں ٹینشن پیدا ہوئی تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہلری کلنٹن اس بار ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ پاک سرزمین پر اتریں گی یا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو اپنا موقف اور پوزیشن کس طرح واضح کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بڑے عام موقع ہے اور یہ بڑی گڈ اپرچونٹیز ہیں کہ وزیر خارجہ وہاں کی یہاں آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہاں بیٹھ کے ہمارے جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کنوے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی بات کو بھی غور سے سنا جائے، اس کو اینالائز کیا جائے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اور صحیح مؤثر انداز میں ہلری کلنٹن کو سمجھایا جائے کہ آپ کے اپنے مفادات ہیں، پاکستان چھوٹا ملک ہے، غریب بھی ملک ہے، ہم آپ کے ساتھ سینگ اڑانا کبھی بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اتنے نائیو نہیں ہیں، لیکن آپ بھی ہماری بات کو سمجھیں
کہ آپ ہمارے اڈوں سے ہی ہمارے ڈرون استعمال کر کے ادھر تو ہمارے اوپر ہی قتل و غارت کرتے رہے ہیں، اور پھر جو مائک مولن کا یہ بیان ہے، یہ قوم کی غیرت کے اوپر ایک حملہ ہے، اس نے انسلٹ کیا پوری قوم کو، تو آپ کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں آپ اکراس دی ٹیبل بڑے ٹھنڈے انداز میں بتائیں، اور ان وزٹس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ڈزنز آف وزٹس ہو چکے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم مل کے آتے ہیں، واپس جہاز نہیں لینڈ کرتا ہمارے جو کارندوں کا، تو پیچھے سے ایک ایسا ڈرٹی قسم کا بیان جو کہ سفارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ایک آرمی کمانڈر ایک حکومت کو بلیم کر رہے ہیں اور ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کا عام ہے اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ سفارتکاری کا بھی امتحان ہے، اسٹیٹس مین شپ کا بھی امتحان ہے، اور امریکہ کو بتایا جائے کہ آپ نے پولیٹیکل اور آپ کی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اور سفارتکاری کرنی چاہیے، آپ کو جنگ نہیں استعمال کرنی چاہیے ایز این انسٹرومنٹ۔ آپ نے مڈل ایسٹ میں بھی یہی کیا ہے، عراق کے خلاف، آپ افغانستان میں بھی یہ کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں بھی دبچے دے رہے ہیں کہ ہم ویپن استعمال کر کے یہ کریں گے، ویپن سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ساوک نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اور آرمی چیف کے اس بیان کہ پاکستان عراق یا افغانستان نہیں، امریکہ کو یک طرفہ کارروائی سے قبل 10 بار سوچنا ہوگا، اس بیان کو انہوں نے عوامی امنگوں کا آئینہ دار